بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا ٹاپک ہے 16 لاز آف دا لارڈ، خدا کے 16 قوانین۔ قانون کسے کہتے ہیں؟ قانون کا مطلب ہوتا ہے نافذ و جاری اصول، جسے توڑنا انسان کو سزا دلاتا ہے۔ All the rules established by authority for regulating the behavior۔ دراصل یہ پوری کائنات خدا کے بنائے ہوئے ایک قانون پر چل رہی ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور نہ بدلنے والا ہے، جسے قرآن سنت الہی کہتا ہے۔ 35ویں سورت کی 43ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم خدا کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ خدا کے دستور کو ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ یعنی خدا کا جو قانون ہے، جو فزیکل ورلڈ میں ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے، جیسے دنیا میں چاہے ایشیا ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، آپ کہیں پر بھی ہائیڈروجن کے 2 ایٹم آکسیجن کے 1 ایٹم کے ساتھ جب ملائیں گے تو پانی ہی بنے گا۔ آگ ہمیشہ جلائے گی، پانی ہمیشہ بجھائے گا۔ تو پوری یونیورس میں قانون چل رہا ہے۔ اسی طرح انسان کی باڈی پر بھی ایک قانون چل رہا ہے، یعنی انسان کو بھوک لگتی ہے، اسے نیند آتی ہے، وہ چاہ کر بھی اس قانون کو نہیں بدل سکتا۔ لیکن انسان کے عمل کی دنیا میں جو قانون ہے، وہ قانون کیا ہے؟ اسے سمجھنے کی کوشش ہم آج کی اس گفتگو میں کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن ان قوانین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جیسے قرآن میں سب سے پہلے قانون جزا و سزا، یعنی بدلے کے قانون کی بات کہی گئی، دا لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ قرآن میں 52ویں سورت کی 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان اس نتیجے کے ساتھ جو اس کی کمائی ہے بندھا ہوا ہے۔ اسی طرح 41ویں سورت کی 46ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کسی نے نیک کام کیا تو اپنے لیے کیا، اور جس کسی نے برائی کی تو خود اسی کے آگے آئے گی۔ اسی طرح دوسری سورت کی 134ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اور اس کے لیے وہ تھا جو اس نے اپنے عمل سے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو اپنے عمل سے کماؤ۔ تم سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی کہ ان کے عمل کیسے تھے۔ تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں ایک قانون چل رہا ہے جس کو قانون بدلہ کہتے ہیں۔ اس قانون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات میں کوئی وجود ایسا نہیں جس کا کوئی افیکٹ نہ ہو، تو جیسا افیکٹ ہوگا ویسا ہی نتیجہ رزلٹ بھی نکلے گا۔ ناممکن ہے کہ کوئی چیز اپنا وجود رکھے اور کوئی اثر نہ آئے یا نتیجہ نہ نکلے۔ اسی بات کو قرآن سزا و جزا سے تعبیر کرتا ہے، یعنی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ اچھے عمل کا نتیجہ اچھائی ہے، جو ثواب ہے، جو جنت میں لے جائے گا۔ برے عمل کا نتیجہ برائی ہے، جو عذاب ہے، جو جہنم میں لے جائے گا۔ تو اس طرح انسان کی زندگی میں جو بھی نتیجہ نکلنا ہے اس کا ذمہ دار خود انسان ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی اور وجہ سے اسے سزا ملی یا اچھا بدلہ ملا، بلکہ یہ خود انسان کی کمائی ہے۔ جس طرح کمائی کرنے میں انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے، اسی طرح اس کے اعمال اس کے سامنے کمائی کی حیثیت میں پیش آئیں گے، کیونکہ پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک افیکٹ نظر رکھتی ہے۔ جیسے آگ جلاتی ہے، پانی بجھاتا ہے، گیہوں سے گیہوں نکلتا ہے، تو ہر جگہ جب یہ ممکن ہے تو انسان کے عمل کی دنیا میں بھی یہ ممکن کیوں نہ ہو۔ قرآن دراصل اسی بات کو کسب یعنی کمائی کہتا ہے، یعنی جس کے نتیجے سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو۔ یعنی انسان کے لیے جزا اور سزا خود انسان کی کمائی ہے۔ اچھی کمائی اچھا نتیجہ، بری کمائی برا نتیجہ۔ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا راضی ہوتا ہے تو جزا دیتا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے تو سزا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دراصل انسان اپنے عمل کے لیے آزاد ہے۔ اگر وہ اچھا عمل کرے تو خدا خوش ہوتا ہے اور اسے جزا یعنی اچھا بدلہ ملتا ہے۔ اگر انسان برا عمل کرے تو خدا ناخوش ہوتا ہے اور اسے برا بدلہ ملتا ہے۔ تو اچھا اور برا بدلہ جو اسے ملتا ہے وہ خدا کی خوشی یا ناخوشی کی وجہ سے نہیں ملتا، بلکہ وہ اس کے اچھے عمل یا برے عمل کی وجہ سے ملتا ہے، کیونکہ خدا ہمیشہ اچھے عمل کو پسند کرتا ہے اور برے عمل کو ناپسند کرتا ہے۔ تو انسان خود ذمہ دار ہے اپنے نتیجوں کو بھگتنے کے لیے۔ اسی طرح کائنات میں ایک دوسرا قانون چل رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے قانون استعداد، یعنی لا آف کیپیسٹی۔
ہر انسان کو خدا نے ایک استعداد، ایک کیپیسٹی دی ہے، اور اسی کے مطابق وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کسی عمل کا، اور اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا اس کی برداشت سے زیادہ۔ قرآن میں 23ویں سورت کی 62ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم کسی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالتے مگر اتنی ہی جتنی کہ اس میں طاقت ہو۔ تو خدا کا یہ قانون تمام جاندار اور غیر جاندار ساری چیزوں پر جاری ہے، انسان پر بھی جاری ہے۔ خدا نے ہر وجود کو ایک استعداد، ایک کیپیسٹی دی، ایک قوت برداشت دی۔ اس کے جواب میں وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان سے عمل کروائے، لیکن عمل کا اتنا ہی تقاضا کرتا ہے جتنی کہ اس میں برداشت ہے۔ اگر کسی انسان میں کم استعداد ہے تو اس سے مطالبہ بھی کم ہے۔ یہ جو یعنی مطالبہ ہے، یعنی خدا کا عمل کرنے کی جو بات ہے، یہ اتنی ہی ہے جتنی کہ برداشت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں انسان کے اوپر کوئی مصیبت ایسی نہیں آتی جو اس کی برداشت سے زیادہ ہو، کیونکہ یہی خدا کا انصاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں بہت زیادہ سر میں درد ہے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، چونکہ جب وہ برداشت سے باہر چلا جاتا ہے تو خدا اسے روک دیتا ہے۔ تو اسی طرح کائنات میں ایک دوسرا قانون جاری ہے جسے کہا جاتا ہے انسان کی خوش نصیبی اور بد نصیبی کا قانون، دا لا آف لکینس اینڈ ان لکینس آف مین۔ قرآن میں دوسری سورت میں 34 سے لے کر 39 آیت میں اللہ تعالیٰ ابلیس سے کہتا ہے اور آدم اور حوا سے کہتا ہے۔ ابلیس نافرمانی کرتا ہے، سجدہ نہیں کرتا۔ آدم اور حوا ابلیس کے بہکاوے میں گناہ کر لیتے ہیں، پچھتاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، تو خدا ان کی توبہ قبول کرتا ہے، خدا انہیں معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ ابلیس، آدم، حوا ان کو حکم دیتا ہے کہ تم جنت سے نکل جاؤ، دنیا میں ایک خاص سمے تک تمہیں رہنا ہوگا، اس دوران تمہارے پاس میری طرف سے گائیڈنس آئے گی، یعنی وحی نازل ہوگی جو انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء پر آئے گی۔ تو جو لوگ مانیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو نہیں مانیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ تو جن لوگوں نے مانا وہی خوش نصیب رہیں گے، جن لوگ نہیں مانیں گے وہی بد نصیب رہیں گے۔ تو دراصل ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ گائیڈ کرنے کا جو کام ہے وہ میرا ہے۔ دیکھیے دنیا میں انسان کو خدا نے 3 طریقے سے گائیڈنس دی۔ ایک وجدان کے ذریعے کہ اس کا وجدان اسے گائیڈ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک بیکورڈ علاقے میں بوڑھی دیہاتی جاہل عورت جب دودھ میں پانی ملاتی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے، یہ بات اسے کوئی نہیں بتا رہا لیکن وہ جانتی ہے۔ اسی طرح دوسری انسان کو جو گائیڈنس ملتی ہے وہ ملتی ہے عقل کے ذریعے جو خدا کی دی ہوئی ہے۔ اسی طرح تیسری گائیڈنس وحی کے ذریعے، یعنی اللہ کا میسج جو انبیاء پر آیا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جہاں وجدان رکتا ہے وہاں عقل مدد کرتی ہے، جہاں عقل رکتی ہے وہاں وحی مدد کرتی ہے، چونکہ ایک کی لمٹ ہی دوسرے کی سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ جیسے عقل بتا سکتی ہے کہ خدا کو ہونا چاہیے مگر وہ کیسا ہے یہ وہی بتائے گی، مرنے کے بعد زندگی ہونی چاہیے مگر وہ کیسی ہے یہ وہی بتائے گی۔ عقل بتاتی ہے خدا کی عبادت کرنی چاہیے شکرانے کے طور پہ، مگر کیسے کرنی چاہیے تو وہی بتائے گی نماز روزے کی شکل میں۔ تو دراصل خدا بد نصیبی اور خوش نصیبی کا تعلق انسان کے اس ہدایت کو قبول کرنے یا نہ کرنے سے ہے۔ اسی طرح کائنات میں قانون جاری ہے جسے قانون ہدایت کہہ سکتے ہیں، لا آف گائیڈنس۔ 16ویں سورت میں 93ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ بے راہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اسی طرح 42ویں سورت کی 13ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے اور وہ اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہدایت دینا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے، لیکن ہم اسے دیتے ہیں جو ہماری طرف رجوع کرے۔ یعنی پہلا اسٹیپ انسان کا ہوگا کہ اس کے اندر نیت ہوگی ہدایت پانے کی اور کوشش ہوگی۔ دوسرا اسٹیپ خدا کا ہوگا کہ خدا اس کے لیے راستے کھولے گا، ہدایت اس تک پہنچائے گا۔ تو یہ خدا کا قانون ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو زیادتی ہوتی کہ کسی کو ہدایت دی کسی کو نہیں دی۔
इसी तरह कायनात में कानून है जिसको आप कह सकते हैं कानून गुमराही, द लॉ ऑफ मिसगाइडेंस। 7वीं सूरत की 146वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपनी निशानियों से उन लोगों को फेर दूंगा जो जमीन में नाहक घमंड करते हैं, और अगर वो हर किस्म की निशानियां देख लें तब भी उन पर ईमान ना लाएं, और अगर वो हिदायत का रास्ता देखें तो उसको ना अपनाएं, और अगर गुमराही का रास्ता देखें तो उसको अपना लेंगे। ये इस वजह से है कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनकी तरफ से अपने को गाफिल रखा, और जिन्होंने हमारी निशानियों को और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया उनके अमाल अकारत गए, और वो बदले में वही पाएंगे जो वो करते थे। तो दरअसल कुरान का एक स्टाइल है, कुरान का एक स्टाइल ये है कि खुदा के बनाए कानून से जो रिजल्ट पैदा होते हैं उन्हें खुदा अपनी तरफ मंसूब करता है। एक कानून है कि जो लोग अपनी समझबूझ से काम नहीं लेते, बुजुर्गों की अंधी तकलीद करते हैं, उनकी अक्लें रफ्ता रफ्ता मारी जाती हैं और साफ बात भी उनकी समझ में नहीं आती। आंखें रखते हुए अगर कोई ना देखना चाहे तो खुदा का कानून है कि वो अंधा हो जाता है, कान रखते हुए भी कोई सुनना ना चाहे तो खुदा का कानून है कि वो सुन नहीं पाता। तो दरअसल खुदा उसी को गुमराह करता है जिसके आमाल उसको मुस्तहक बनाए गुमराही का। तो हर इंसान अगर सोचना ना चाहे तो फिर उस तक हिदायत नहीं पहुंचती। तो गुमराही के लिए इंसान खुद ही जिम्मेदार है। वो नहीं कह सकता कि खुदा ने उसे गुमराह किया, वो तो हिदायत चाहता था। कायनात में कानून है जिसे कानून तदरीज कहते हैं, यानी तदरीज यानी स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली किसी काम का होना। तो 39 सूरत की 5वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हिकमत व मसलहत के साथ पैदा किया है, और उसने रात और दिन के एक के बाद दूसरे आते रहने का ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि रात दिन पर लिपटती जाती है और दिन रात पर लिपटता आता है। इसी तरह एक दूसरी सूरत 10वीं सूरत की 11वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस तरह इंसान फायदे के लिए जल्दबाज होता है, अगर उसी तरह अल्लाह इंसान को सजा देने में जल्दबाज होता तो कभी का फैसला हो चुकता और उनका मुकर्ररा वक्त फौरन नबूदार हो जाता। देखिए, कायनात और इंसान में जब आप गौर करें तो आप पाएंगे कि उनमें कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंज ऐसी नहीं है जिसमें तदरीज ना हो, जो ग्रेजुअल ना आए। पहले इंसान पैदा हुआ, बचपना आया, उसके बाद जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया। तो हर चीज़ में खुदा ने ऐसा कानून बनाया है कि तदरीज का सिलसिला जारी है। हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बनती है और आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती भी है। जैसे रात का ज़ुहूर तदरीजी तौर पे होता है, ऐसा नहीं होता कि अचानक रात आ जाए या अचानक दिन आ जाए। कुरान इसी को तकवीर कहता है। तकवीर यानी लिपटना, एक चीज़ लिपटती है दूसरी चीज़ के ऊपर। तो यही बात अच्छाई और बुराई दोनों में भी नज़र आती है। अच्छाई और बुराई दोनों में तदरीज का कानून कारफरमा है। दरअसल इससे प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि बहुत सारे लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं नताइज कहाँ है, नताइज नहीं है, इसका मतलब है हम गलत काम जो कर रहे हैं वो ठीक है, जबकि खुदा का कानून तदरीज है जिसकी वजह से नताइज फौरन नज़र नहीं आ रहे। इसी से एक दूसरा कानून भी नज़र आता है जो कानून मोहलत है, सिजेशन, द लॉ ऑफ सिजेशन, यानी मोहलत का कानून। कुरान में 16वीं सूरत की 61वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म पर पकड़ता तो ज़मीन पर किसी जानदार को ना छोड़ता, लेकिन वो एक मुकर्ररा वक्त तक लोगों को मोहलत देता है। फिर जब उनका मुकर्ररा वक्त आ जाएगा तो वो ना एक घड़ी पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। इसी तरह 7वीं सूरत की 182 और 183 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिन लोगों ने हमारी निशानियां झुटलाई हम उन्हें दर्जा बदर्जा आखिरी नतीजे तक ले जाएंगे, इस तरह की उन्हें खबर भी ना होगी। हम उन्हें ढील देते हैं और हमारी मुख्फी तदबीर बड़ी ही मजबूत है। तो इन आयत में अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया में एक मोहलत का कानून जारी है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको मोहलत ना मिलती हो। मोहलत इसलिए मिलती है ताकि अच्छाई में को बढ़ा सके, बुरा तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले।
کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس نے نہ کبھی کوئی غلطی کی ہو، نہ کبھی کوئی گناہ کیا ہو. اگر فوری طور پہ خدا سزا یا جزا دیتا تو دنیا کی لائف پاسبل ہی نہیں تھی، پورا سسٹم کولیپس کر جاتا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ غلط بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ خدا کے ہاں ایکوریسی ہے. دراصل جب لوگوں کو مہلت ملتی ہے، اچھے کو مہلت ملتی ہے، برے کو ملتی ہے، تو برا سمجھتا ہے کہ کیونکہ نتیجے نہیں مل رہا ہے اس لیے وہ صحیح ہے، جبکہ یہ خدا کا قانون ہے کہ اس کو ایک وقت دیا گیا اس بات کے لیے کہ وہ اصلاح کر کے توبہ کر لے. دراصل یہ تینوں قانون جو ہے، جیسے جزا کا قانون یا تدریج کا قانون یا مہلت کا قانون، یہ تینوں ایک ساتھ عمل کر رہے ہیں. تو اچھوں کے لیے بھی یہی قوانین ہے اور برے لوگوں کے لیے بھی. اس یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کے بعد جب نتیجہ سامنے آئے گا تو انسان خود بخود سمجھ جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی مہلت ختم ہوتی ہے نتیجہ اچھل کر سامنے آ جاتا ہے اور پھر انسان نہیں بچ سکے گا، پھر پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح کائنات میں قانون ہے، قانون امتحان، لا آف ٹیسٹنگ. 67ویں سورت کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے. اسی طرح 21ویں سورت کی 35ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم کو بری حالت اور اچھی حالت سے آزماتے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. اسی طرح قرآن میں 25ویں سورت کی 20ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. قرآن کے مطابق انسانی زندگی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے امتحان. ہیومن لائف از اے ٹیسٹ. انسان کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا، لائف کو دو حصوں میں بانٹا گیا، موت سے پہلے، موت کے بعد. موت ٹرانسفر ہے. تو اس زندگی میں امتحان چل رہا ہے. روزانہ دنیا میں 1.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں اور 2 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ایک ریلے ٹیسٹنگ چل رہی ہے. یہ جو ٹیسٹنگ ہے یہ 2 طرح سے ہے. ایک ڈائریکٹ ٹیسٹنگ کہ انسان پہ اچھے حالات آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، اب وہ شکر کرتا ہے کہ غرور کرتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ صبر کرتا ہے. اور ایک کے ذریعے دوسرے کو آزماتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی پہ مصیبت آئی تو آپ کا ریسپانس کیا ہے. تو یہ ڈائریکٹ ٹیسٹنگ ہے اور انڈائریکٹ ٹیسٹنگ ہے. کائنات میں فائدہ مند چیزوں کے باقی رہنے کا قانون بھی چل رہا ہے. لا آف دا سروائیول آف بینیفیشل، یعنی جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. ہمارے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں سروائیول آف فٹسٹ، کہ جو چیز اچھی طاقتور ہے وہی باقی رہے گی، کمزور ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. تو خدا نے کائنات کو جو بنایا ہے اس میں جو مفید چیز ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور جو غیر مفید ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. قرآن میں 13ویں سورت کی 17ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا نے آسمان سے پانی برسایا تو ندی نالوں میں جس قدر سمائی تھی اس کے مطابق بہ نکلے، اور جس قدر کوڑا کرکٹ جھاگ بن کر اوپر آ گیا تھا اسے سیلاب اٹھا کر بہا لے گیا. اسی طرح جب زیور یا کسی طرح کا سامان بنانے کے لیے مختلف قسم کی دھاتیں آگ میں تپاتے ہیں تو اس میں بھی جھاگ اٹھتا ہے اور میل کچیل کٹ کر نکل جاتی ہے. اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کر دیتا ہے. جھاگ رائے گاں جائے گا کیونکہ اس میں نفع نہ تھا. جس چیز میں انسان کے لیے نفع ہوگا وہ زمین میں باقی رہ جائے گی. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں وہی چیز باقی رہتی ہے جو کہ فائدہ مند ہو. تو یہ ایک درس ہے مسلمان والوں کے لیے کہ وہ گیور کنٹریبیوٹر بنے، نہ کہ ٹیکر اور ریسیور. تو دنیا میں جو چیز فائدہ پہنچائے گی وہی چیز باقی رہے گی. تو اچھا عمل بھی کیونکہ فائدہ مند ہوتا ہے اس لیے وہ باقی رہے گا اور اس کی جزا انسان کو ملے گی آخرت میں اور دنیا میں بھی. اسی طرح کائنات میں قانون ہے جس کو کہا جاتا ہے قانون تثنیہ، یعنی لا آف پیئرس، جوڑے جوڑے ہونے کا قانون. قرآن میں 51ویں سورت کی 49 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم دھیان دو. اسی طرح 36ویں سورت کی 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے، ان میں سے بھی جن کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے اندر سے بھی، اور ان میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خدا نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا. پلانٹس میں جوڑے ہیں،
इंसानों में जोड़े हैं और उन चीज़ों में जोड़े हैं जिसे इंसान नहीं जानता, यानी जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, काफ़ी बाद में इंसान ने इस बात को डिस्कवर्ड किया। तो दुनिया में हर चीज़ जोड़े जोड़े है, जैसे रात के लिए दिन है, सुबह के लिए शाम है, ज़िंदगी के लिए मौत है और सुख के लिए दुख है, यानी हर चीज़ आपको दुनिया में जोड़े जोड़े नजर आएगी। तो इससे कुरान ये इस्तदलाल भी करता है, ये दलील भी लाता है कि जो चीज़ 99 बार सही हो सकती है वो 100 बार भी सही हो सकती है। यानी दुनिया अगर है तो उसका जोड़ा आखिरत भी होना चाहिए, क्योंकि कायनात में हर चीज़ इवन में है, यानी जोड़े जोड़े है, सिर्फ खुदा की ज़ात के, क्योंकि खुदा की ज़ात ही वाहिद है, ऑड है, जिसका कोई जोड़ा नहीं है। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। इसी तरह कायनात में एक कानून चल रहा है जिसको कौमों के उरूज व ज़वाल का कानून कहा जाता है, यानी द लॉ ऑफ राइज एंड डाउनफॉल। तो जिस तरह इंडिविजुअल यानी अफराद की ज़िंदगी में कवानीन जारी हैं, इसी तरह ग्रुप्स की ज़िंदगी में भी उरूज व ज़वाल के कवानीन जारी हैं। तो कुरान में 8वीं सूरत की 52 और 53वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़िरौन वालों की तरह और जो उनसे पहले थे कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों का इनकार किया, बस अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उनको पकड़ लिया। बेशक अल्लाह कुव्वत वाला है और सख्त सज़ा देने वाला है। और ये बात इसलिए हुई कि अल्लाह का मुकर्ररा कानून है कि जो नेमत वो किसी ग्रोह को अता फरमाता है उसे फिर कभी नहीं बदलता जब तक कि खुद उसी ग्रोह के अफराद अपनी हालत ना बदल लें। इन आयत में ये बताया गया है कि खुदा ने जो नेमत किसी ग्रुप को दी, अगर लोग उस नेमत की नाकदरी करते हैं, गुनाह करते हैं, तो तभी वो नेमत उनसे ली जाती है, वरना वो नेमत उन्हीं के पास रहने दी जाती है। तो इंसान के उरूज की जिम्मेदारी अगर उसी पर आती है कि वो अच्छे अमल करे तो खुदा उसे उरूज देता है, इसी तरह ज़वाल की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर आती है कि बुरा अमल उसको ज़वाल की तरफ ले जाता है। तो ये कानून है जो इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी पर जारी है। इसी तरह एक दूसरा कानून है कानून हाकमियत, लॉ ऑफ अथॉरिटी। कुरान में 21वीं सूरत की 105 और 106 आयत में अल्लाह ताला कहता है, और ज़बूर में हम नसीहत के बाद लिख चुके हैं कि ज़मीन के वारिस हमारे सालेह यानी नेक व टैलेंटेड बंदे होंगे। सालेह का मतलब नेक भी होता है, सालेह का मतलब टैलेंटेड भी होता है। तारीख से साबित है कि एक कौम को हुकूमत मिली, फिर वो मिट गई, दूसरी उसकी वारिस बनी, फिर वो भी ख़त्म हो गई और तीसरी के लिए जगह खाली कर दी। तो कौमें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो इसका कानून कुरान ये बताता है कि जो साले हैं, जो नेक हैं, जो टैलेंटेड हैं, तो खुदा उन्हें हुकूमत देता है। तो ऐसा मुमकिन है कि लोग सिर्फ टैलेंटेड हों, साले ना हो, और चूंकि साले और टैलेंटेड दोनों चीज़ें एक कौम में नहीं पाई जाती, इसलिए खुदा उसी कौम को उरूज दे सकता है जो कि साले हों। तो उरूज अगर कोई पाना चाहे या चाहे कि उसको रूलिंग पावर मिले, तो दोनों चीज़ों के जमा करना ज़रूरी है कि उसका कैरेक्टर भी अच्छा हो और उसमें टैलेंट भी हो। इसी तरह कायनात में कानून है कानून हक व बातिल, यानी द लॉ ऑफ ट्रुथफुलनेस एंड अनट्रुथफुलनेस। 21वीं सूरत की 18वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, हमारा कानून ये है कि हक बातिल से टकराता है और उसे पाश पाश कर देता है, और अचानक ऐसा होता है कि वो नाबूद हो गया, और कह तो हक नमूदार हो गया और बातिल नाबूद हुआ, और यकीनन बातिल नाबूद ही होने वाला है। कहते हैं ऐसी बात को जो अटल हो, अमिट हो, साबित हो, इसका अपोजिट बातिल है, जिसमें सबात व क़याम ना हो, जो टल जाने वाली हो, जो मिट जाने वाली हो, बाकी ना रहने वाली हो। तो दुनिया में हक और बातिल की कशमकश हमेशा से जारी रही है, जारी रहेगी, लेकिन इसके नतीजे के बारे में खुदा ने बता दिया कि उसका कानून ऐसा है कि हमेशा हक ही गालिब आता है, हक हमेशा नाहक को या बातिल को ख़त्म कर देता है। तो हक के साथ ही कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसी तरह कुरान में हमें एक और कानून के बारे में बताता है, यानी कानून निजात, लॉ ऑफ सैल्वेशन। अल्लाह ताला कहता है 45वीं सूरत की 21वीं आयत में कि जो लोग बुराइयां करते हैं, क्या वो समझते हैं कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और जिनके अमाल अच्छे हैं, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे जिंदगी में भी और मौत में भी। 59 सूरत की 20 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है,
دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اسی طرح تیسری سورت کی 25ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس وقت کے کیا حل ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، ایک دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قانون نجات جو ہے خدا کا، وہ ایسا نہیں ہے جو یہ دیکھے کہ عمل کون کر رہا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ عمل کس کا اچھا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے، جس کا جیسا عمل ہوگا اس کو ویسا ہی نتیجہ ملے گا۔ نجات اور کامیابی صرف اس کے حصے میں آئے گی جس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی، اور وہ ناکام ہوگا جس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے۔ تو اب انسان خود فیصلہ کر لے کہ وہ کیا چیز چاہتا ہے، کیونکہ خدا کا قانون نجات اس پر لاگو ہے۔ اسی طرح قرآن ہمیں قانون مقصدیت کے بارے میں بتاتا ہے، لا آف ایم فلنس۔ قرآن میں 23ویں سورت کی 115ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد و نتیجے کے پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں؟ اللہ جو اس کائنات ہستی کا حقیقی حکمراں ہے اس سے بہت بلند ہے کہ ایک بیکار کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس نے ہر چیز کو سسٹمیٹک اور آرگنائز وے میں بنایا ہے جو بہت ہی سسٹمیٹکلی چل رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کا بنایا جانا بیکار ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اسی طرح قرآن میں قانون کامیابی، لا آف سکسیس کا بھی ذکر ہے۔ قرآن میں 3 سورت کی 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ میری پیروی کریں، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا، وہ بڑا ہی بخشنے والا رحمت رکھنے والا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامیابی کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا سے محبت کرے، اور خدا سے محبت کا طریقہ یہ کہ وہ نبی کی پیروی کرے۔ خدا نے کیونکہ ہر جگہ ہدایت بھیجنے کا انتظام کیا نبیوں کے ذریعے، تو اب نبی کی پیروی ہی سے انسان وہ عمل کر سکتا ہے جس سے خدا خوش ہو۔ تو جو کوئی چاہے کہ وہ کامیاب ہو اپنی زندگی میں تو اسے چاہیے کہ وہ نبی کی پیروی کرے، اور آدم سے لے کے محمد تک جتنے بھی نبی آئے سب نے ایک ہی میسج انسانوں کو دیا۔ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیونکہ پروٹیکٹڈ ہے، گاڈ پروٹیکٹڈ ہے، پریزروڈ ہے، محفوظ ہے، اس لیے اسی پر عمل کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔